السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس چل رہا ہے۔ جملہ اسمیہ کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الف لام والے اسم سے ہمارا جملہ اسمیہ مکمل ہوا، پھر اسماء اشارہ سے جملہ اسمیہ ہمارا مکمل ہوا۔ آج ہم جملہ اسمیہ کو اسم ضمیر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم ضمیر ہے کیا؟ انشاءاللہ ہم اسے آج سمجھیں گے۔ تو یاد رکھیے، ہم نے پہلے بتایا ہے کہ کوئی بھی اسم ہو، ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی اسم ہوگا ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ واحد، تو سب سے پہلے دیکھیں گے جنس کے حوالے سے، یعنی مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ پھر اس اسم کو ہم عدد کے حوالے سے دیکھیں گے کہ واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے۔ پھر اسی طرح ہم اس اسم کے حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ پھر ہم اس اسم کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس حالت میں ہے، یعنی اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ حالت رفع میں ہے کہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے پہلے بتا دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمیں اسم ضمیر کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، یا اسم ضمیر کس حالت میں ہے، حالت رفع میں ہے کہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اسم ضمیر جو ہے وہ سب کے سب معرفہ ہیں، اس میں کوئی بھی نکرہ نہیں ہے۔ ہم نے معرفہ کے درس میں بتایا ہے کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، جس میں سے اسم ضمیر بھی معرفہ ہے۔ تو وہی اسم ضمیر ہم یہاں سمجھ رہے ہیں۔ تو اسم ضمیر جو ہے وہ سب کے سب معرفہ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسم ضمیر کیا ہے۔ تو دیکھیے غور سے، ہوا، ہوا یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی وہ، یا کہیے وہ ایک مرد۔ ہما، ہما تثنیہ مذکر کے لیے ہے، یعنی اگر 2 میل ہیں تو ہم ان کو وہ کہنے کے لیے ہما استعمال کریں گے۔ اگر 2 لوگ مذکر ہیں اور ہمیں وہ 2 کہنا ہے تو ہم وہاں پر ہما استعمال کریں گے۔ ہوا واحد مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی وہ، یا کہیے وہ ایک مرد۔ اب 2 مرد ہیں تو کیا کہنا ہے؟ تو ہمیں اس وقت کہنا ہے ہما۔ ہما تثنیہ مذکر کے لیے ہے، یعنی میل کے لیے۔ ہما کا معنی وہ 2، یا کہیے وہ 2 مرد۔ ہم جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی وہ سب مرد۔ ہیا واحد مؤنث کے لیے ہے، یعنی ہیا جو ہے یہ فیمیل کے لیے ہے، اور ہمیں کہنا ہے وہ ایک عورت تو ہیا کہیں گے۔ ہیا واحد مؤنث کے لیے ہے، ہیا کا معنی بھی ہے وہ، یا کہیے وہ ایک عورت۔ 2 عورتیں ہیں تب تو اس کے لیے ہے ہما۔ ہما یہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی 2 فیمیل کے لیے ہما بولا جائے گا، اس کا معنی ہے وہ 2 عورتیں۔ ہن جمع مؤنث کے لیے ہے، اس کا معنی ہے وہ سب عورتیں۔ تو ہن جو ہے یہ جمع فیمیل کے لیے ہے، یعنی 2 سے زیادہ فیمیل کے لیے ہے۔ تو ہن اس کا معنی ہے وہ سب عورتیں۔ اسی طرح اور دیکھیں، انت واحد مذکر کے لیے ہے، انتا یعنی یہ میل کے لیے ہے، اس کا معنی ہے تو، اس کا معنی ہے تو۔ انتما تم 2 یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے، یعنی 2
میل کے لیے ہے، انتما تم دو، یا کہیے تم دو مرد، انتم یہ دو سے زیادہ کے لیے ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ہے تم سب یا تم سب مرد۔ انتی، انتی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، انتی جو ہے یہ فیمیل کے لیے ہے، اس کا معنی ہے تو ایک عورت۔ انتما یہ تثنیہ کے لیے ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے ہے، اس کا معنی ہے تم دو، یعنی تم دو عورتیں۔ انتنا یہ جمع مؤنث کے لیے ہے، یعنی جمع فیمیل کے لیے ہے، اس کا معنی ہے تم سب عورتیں۔ انا، انا کا معنی ہے میں، انا میل بھی بول سکتا ہے، فیمیل بھی بول سکتی ہیں، یعنی عورت اور مرد اگر میں کہنا ہے تو انا ہی کہیں گے۔ نحنو ہم لوگ، اب یہ نحنو عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، میل کے لیے بھی ہے، فیمیل کے لیے بھی ہے۔ نحنو دو کے لیے بھی ہے نحنو، اور جمع کے لیے بھی ہے نحنو۔ نحنو مانے ہم لوگ یا ہم سب۔ اس کو اچھی طرح ناظرین یاد کریں کہ یہ زبان پر آپ کے چڑھ جائے۔ ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب، ہیا وہ ایک، ہما وہ دو، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، انت تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، انا میں، نحنو ہم لوگ یا ہم سب۔ اب ان ضمیروں کو ہم مبتدا کی جگہ پر لاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ خبر لا کر کے جملہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے۔ دیکھیے ہوا معلم، ہوا معلم وہ ایک مرد استاد ہے، وہ ایک مرد استاد ہے، یا اس کا معنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک استاد ہے۔ ہما معلمانی، ہما یہ تثنیہ کے لیے ہے، وہ دونوں مرد استاد ہیں۔ ہم معلمون وہ سب مرد استاد ہیں۔ ہیا معلمتن وہ ایک عورت استانی ہے، وہ ایک عورت معلمہ ہے۔ ہما معلمتانی وہ دو عورتیں استانیہ ہیں یعنی معلمہ ہیں۔ ہن معلماتن وہ سب عورتیں استانیہ ہیں یعنی معلمہ ہیں۔ انت معلم تو ایک مرد استاد ہے۔ انتما معلمانی آپ دو مرد استاد ہیں۔ انتم معلمون آپ سب مرد استاد ہیں۔ انتی معلمتن تو ایک عورت استانی ہے یعنی معلمہ ہے۔ انتما معلمتانی آپ دو عورتیں استانیہ ہیں یعنی معلمہ ہیں۔ انتن معلمات آپ سب عورتیں استانیہ ہیں۔ انا معلم میں ایک مرد استاد ہوں۔ نحن معلمانی ہم دو مرد استاد ہیں۔ نحن معلمون ہم سب مرد استاد ہیں۔ اب عورتیں جمع ہیں، عورت کہے گی تو اس طرح بولے گی نحن معلمات، نحن معلمات۔ تو عزیز طلبہ کرام یہاں دیکھیے جو بھی اس میں ضمیر ہے وہ مبتدا کی جگہ ہے، پھر اس کے بعد خبر آ رہی ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ آئے گی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی، اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ تو ان جملوں میں آپ دیکھیے واحد کی ضمیر کے ساتھ خبر واحد آ رہی ہے، تثنیہ ضمیر کے ساتھ خبر تثنیہ آ رہی ہے، جمع ضمیر کے ساتھ خبر جمع آ رہی ہے جیسے معلمون، واحد حاضر کی ضمیر کے ساتھ واحد خبر آ رہی ہے۔ وہ سارا فارمولہ اس میں اپلائی ہو رہا ہے
کہ مبتدا واحد ہے تو خبر واحد، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر تثنیہ، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ خبر کو ہمیشہ نکرہ لانا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ ضمیریں جو آپ نے پڑھی ہیں انہیں ضمیر مرفوع منفصل بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 14 ہیں، 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، 1 واحد متکلم کے لیے، 1 جمع متکلم کے لیے۔ بہرحال آپ یہ حاضر اور غائب اور متکلم کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ بس ضمیروں کا معنی یاد کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال رکھیں کہ کون سی خبر کے ساتھ کون سی ضمیر لانا ہے۔ مثلا واحد خبر ہے، مذکر ہے، تو ہمیں واحد مذکر والی ضمیر لانا ہے۔ تثنیہ مذکر ہے تو ہمیں تثنیہ مذکر والی ضمیر لانا ہے۔ جمع مذکر ہے تو اسی طرح ہمیں جمع مذکر والی ضمیر لانا ہے، یعنی بالکل خبر جیسے ہوگی اسی کے حساب سے ہمیں ضمیروں کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ اور مثالیں دیکھ لیجئے۔ ہوا قائم، وہ ایک مرد کھڑا ہے، یا جالستن، وہ ایک عورت بیٹھی ہے، انتم شعراء، تم لوگ شاعر ہو، نحن معلمون، ہم لوگ معلم ہیں، انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں، انتن امہات، تم لوگ مائیں ہو، ہما اختان، وہ دونوں بہنیں ہیں، انتما رجلان، تم دونوں آدمی ہو، ہما ولدان، وہ دونوں لڑکے ہیں، انتما امرأتان، تم دونوں عورتیں ہوں، نحن معلمات، ہم لوگ استانیہ ہیں، نحن جالسون، ہم لوگ بیٹھے ہیں، انتن تلمیذات، تم لوگ طالبہ ہو، ہما معلمتان، وہ دونوں استانیہ ہیں، انتما نجاران، تم دونوں بڑھئی ہو، انا شاعر، میں شاعر ہوں، ہما خیاطان، وہ دونوں درزی ہیں، انتما نظیفان، تم دونوں پاک ہو، تم دونوں صاف ستھرے ہو، نحن مجتہدات، نحن مجتہدات، ہم لوگ محنتی ہیں، یہ مؤنث کے لیے جملہ ہے۔ ہوا صالح، وہ نیک ہے، یا قائمۃ، وہ کھڑی ہے، انتم مسافرون، تم لوگ مسافر ہو، نحن مہندسون، ہم لوگ انجینئر ہیں، انتن نساء، تم لوگ عورتیں ہو، ہما بنتان، وہ دونوں لڑکیاں ہیں، انتما جمیلان، تم لوگ خوبصورت ہو، ہوا تعبان، وہ تھکا ہوا ہے، ہما فلاحان، وہ دونوں کسان ہیں، انتما کسلانتان، تم دونوں سست ہو، نحن مسلمات، ہم لوگ مسلمہ ہیں، یا ہم لوگ مسلمان عورت ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دونوں پارٹ سے حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، تو اسی طرح اس میں ضمیر لگا کر کے جو جملہ اسمیہ بنایا گیا ہے، اس میں بھی دونوں پارٹ سے حالت رفع میں ہیں۔ اس میں ضمیر مبتدا کی جگہ پہ ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہے، اور جو ساتھ میں خبر آئی ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہیں۔ سمجھ رکھے ہیں؟ عزیز طلبہ اکرام، ان جملوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں اور
اس میں ضمیر اور اس کے ساتھ خبر کیسے آئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے دعاؤں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔